وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. وبعده قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضوری و مرشدی و مولائی حضرت قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، معزز خلفائے کرام اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ مزید کرم فضل اور یہ احسان ہوا، ایسے پرفتن اور اس پرآشوب دور میں، ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو دین سیکھنے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ایسے دور میں اللہ والوں کے دامنوں سے ہم کو وابستہ کیا، صرف اسی لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا منشا کو سمجھیں اور اس کے تحت ہم اپنی زندگی گزاریں۔ ابھی اور میرا شیخنا عثمان پنڈا خلفا کرے پریا پنڈا اللہ سبحانہ و تعالی جمیلات انکرمان അവൻ നമ്മെ ഈ ലോക നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉത്തമ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. മാത്രമല്ല ആ സമൂഹത്തിൽ ജനിച്ചതിന്റെ അഭിമാനവും അന്തസ്സും അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തു. അതിലുപരിയായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഫضലും കൃപയും നമുക്ക് നൽകി ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകി. ഈ പിഴവുകളും ദോഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു വലിയ നിസ്ബത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെയും അവന്റെ റസൂലിന്റെയും താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലാഹു തആല നമ്മെ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی حول و قوت سے کل ہم اپنے سرکار سے ہم کل سنیں اللہ کی صفت ایک رحمان کی ہے اور ایک رحیم کی ہے۔ اللہ تعالی رحمان کی جو صفت ہے، ہر مخلوق، کافر، مسلم، مومن، محسن، متقی، موحد، ہر کسی کو اللہ تعالی رحمان کی ایک صفت سے مالا مال کر رہا ہے۔ اور ایک صفت ہے رحیم کی۔ جب یہ رحمان کی صفت سے اللہ مالا مال کیا تو ہمارے سرکار ہم کو یہ بتائے ہیں کہ مومن جو بندے ہیں اللہ کے آزودہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کو ہی عطا کر رہا ہے رحمان کی صفت، ہمارے کو کچھ خاص عطا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل بہلانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ صفت رحیم کی تجلی عطا فرمایا، صفت رحیم سے ان کو مالا مال کیا۔ بزرگوں اور دوستوں، اپنے مومن بندوں کے لیے اللہ خود بھی رحیم ہے اور اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کی صفت سے مالا مال کیا۔ بزرگوں کیونکہ مومن میرے بندے اپنا دل دبا کے نہ بیٹھے بلکہ وہ مسرت میں اور خوشی میں اپنی زندگی کو ختم کرے۔ بزرگوں کیونکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ایسے صفت سے مالا مال کیا رحیم کے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حریص بھی بنایا مومنوں کے لیے، رؤوف بھی بنایا اور رحیم بھی بنایا۔ بزرگوں مومن بندے اتنے خوشی اور مسرت میں ہیں، ویسے مومن بندے بننے کے لیے ہماری کیا کوشش ہونا چاہیے کہ ہم ایمان تقلیدی سے ہٹ کر ایمان تحقیقی کے مقام
ایمان پر فائز ہونا. جو رحیم مولا کی جو رحمت ہے اس سے خاص رحمت سے اللہ ہم سبوں کو مالا مال کرے گا. اگر ہم تحقیقی ایمان کو قبول نہیں کیے، اگر تحقیقی ایمان اپنے اندر داخل نہ کرے تو ضرور اللہ کی خاص رحمت سے ہم استفادہ نہیں اٹھا سکتے. عام رحمت سے تو ہم استفادہ اٹھا لیں گے لیکن خاص رحمت سے ہم استفادہ نہیں اٹھا سکتے. جب ہم تحقیقی ایمان ہمارے اندر لائیں گے تو انشاءاللہ ہم عام رحمت سے بھی مالا مال ہوئیں گے اور خاص رحمت سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے حول و قوت سے ہم اس کا استفادہ اٹھا سکیں گے. അല്ലാഹുവിന്റെ ഫضലും കൃപയും കൊണ്ട് ശൈഖുനായിൽ നിന്ന് നാം ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ രണ്ട് സിഫത്തുകൾ, ഒന്ന് റഹ്മാൻ എന്നതും മറ്റൊന്ന് റഹീം എന്നതും. ഈ രണ്ട് സിഫത്തുകളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? റഹ്മാൻ എന്ന ആ സിഫത്ത് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായി, എല്ലാവർക്കും പൊതുവായി അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, റഹ്മത്ത് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാഫിറിനും മുസ്ലിമിനും മുഅ്മിനിനും മുഹ്സിനും മുത്തഖിക്കും മുവഹ്ഹിദിനും എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റഹ്മാൻ എന്ന സിഫത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു. എന്നാൽ റഹീം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രത്യേകമായ സിഫത്ത് കൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് മാത്രം അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആ റഹ്മത്ത് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശൈഖുന ഇന്നലെ നമുക്ക് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഈ റഹ്മാൻ എന്ന സിഫത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മുഅ്മിൻ ദുഃഖിതനാകുന്നു, അവനൊരു മുഷിപ്പ് വരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, നീ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ മുഅ്മിനായിരിക്കെ, നിന്നെക്കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവനായിരിക്കെ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മുഅ്മിനിന്റെ ദുഃഖം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടി, മുഅ്മിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റഹീം എന്ന് പറയുന്ന ആ തജല്ലി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. റഹീം എന്ന ആ പ്രത്യേക സിഫത്തിനെ അല്ലാഹു തആല ഒഴിവാക്കുകയാണ്. മാത്രമോ മുഅ്മിനെ ഇത്രമാത്രമാണ് അല്ലാഹു തആല സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്. മുഅ്മിനിന്റെ ഹഖിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റഹീം മാത്രമല്ല, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റഹീമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മുഅ്മിനെ അല്ലാഹു തആല സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. മുഅ്മിനെ, ഞാൻ റഹീമാണ്, എൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ റഹീമാണ് എന്ന് അല്ലാഹു തആല ഇങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾ വളരെയധികം അത്യാഗ്രഹിയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റഊഫും റഹീമുമാണ്. ഇത് മുഅ്മിനെ സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളത്, മുഅ്മിനെ ആഹ്ലാദിക്കുക എന്നുള്ളത്, മുഅ്മിനെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്, സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലാഹുവിന്റെ മനുഷ്യരാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ താല്പര്യമാണ്. ഈ അനുഭവം എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക? നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഅ്മിനാണ്, അഥവാ തഖ്ലീദിയായ ഈമാനിൽ നിന്നും മറികടന്നുകൊണ്ട് തഹ്ഖീഖിയായ ഈമാനുള്ളവരാണ്. കേട്ടുപഠിച്ച മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിച്ചുള്ള ഈമാൻ, അനുകരണ ഈമാൻ, അതിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിവായിക്കൊണ്ട് തഹ്ഖീഖുള്ള ഈമാനാകണം. ഈമാനിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഈമാനിൽ തഹ്ഖീഖ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് നാം അനുഗ്രഹീതരാവുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ റഹ്മാന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും പൊതുവായി നൽകുന്ന അനുഗ്രഹം അത് നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിൽ നിന്നും മറികടന്നുകൊണ്ട്, ഈ തഖ്ലീദിയായ അനുകരണ ഈമാനിൽ നിന്നും മറികടന്നുകൊണ്ട് നാം തഹ്ഖീഖിയായ ഉറപ്പുള്ള തഹ്ഖീഖിയായ ഈമാനിലേക്ക് വന്നാൽ തീർച്ചയായും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റഹ്മാൻ എന്ന ആ സിഫത്തിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും റഹീം എന്ന ആ സിഫത്തിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും തീർച്ചയായും നമ്മെ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കും. बुजुर्गों और दोस्तों, हम तकलीदी ईमान पर बायस है. हम ये समझ रहे हैं कि मैं मोमिन हूँ, मेरे को ईमान लाने की क्या जरूरत. बुजुर्गों, अगर हमको जरूरत नहीं है तो फिर अल्लाह क्यों इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही. अगर हमको जरूरत इसकी ना होती तो फिर अल्लाह इस आयत को नाज़िल नहीं करता, इस आयत को नाज़िल नहीं करता. अल्लाह ताला को यही मतलब रहता है कि मोमिन बंदे छोड़ो इनको, लेकिन अल्लाह ताला हमको नहीं छोड़ा.
بلکہ اللہ ہم کو یہ بتلا رہا ہے تم ایمان لاؤ پھر اللہ اور اس کے رسول پر. بزرگوں وہ ایمان میں اس کو قبول کروں گا اور میرا وہ پسندیدہ ایمان ہے. بزرگوں تقلیدی ایمان ہے، یہ اللہ کو مطلوب ایمان نہیں ہے. ہم جو اللہ کو مطلوب نہیں ہے اس پر فائز ہو کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں روزے رہ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں. بزرگوں اگر ہم کو پتا چلے گا تقلیدی ایمان اللہ ہم کو مطلوب نہیں ہے تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہو جائے گی. میں آج تک جو روزے رہا ہوں یہ فاقہ گزارا ہوں، بھوکا گزارا ہوں، پیاسا گزارا ہوں، اور جو تحقیقی ایمان پر فائز ہوتا ہے وہ ایسے روزے رہتا ہے، ایسے روزے رہتا ہے. وہ اگر وہ سو بھی گیا تو اللہ اس کی عبادت میں شمار کرتا ہے. اگر وہ جو بھی اپنی زبان سے اگر وہ خاموش بھی ہے، اگر وہ خاموش بھی ہے تو اللہ تسبیح میں اس کو لکھتا ہے. خاموشی کو بھی اللہ تسبیح بیان کر رہا ہے. وہ بندے کا خاموش رہنا بھی تسبیح ہے. اندازہ لگانا ہم کہ ہمارے روزے میں اور تقلیدی روزے میں کتنا فرق ہے. تقلیدی روزے جو رکھتے ہیں بزرگوں صرف بھوکے باغے پیاسے رہ کے خالی افطار کے ٹائم کو تکتے رہتے ہیں کہ کب وقت ہوگا، کب میں روزہ کھولوں گا، کب میں سحر کروں گا، کب میں سیر کروں گا. بزرگوں سٹی کی ہماری یہ کیفیت لگی ہوئی رہتی ہے. اور یہ تحقیقی ایمان پر جو قائد رہتا ہے کب روزہ شروع ہو رہا ہے کب روزہ ختم ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا رہتا ہے. بزرگوں تحقیقی ایمان ہم کو کیا ایمان ہونا ہمارے اندر، کیا عقیدہ ہونا ہمارے اندر کہ اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم کو علماء نہیں پڑھائے کہ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، بلکہ لفظی ترجمہ کر کے ہم کو آگے بڑھا دیتے ہیں. بابا یہی بس آگے کا سبق ہم بعد میں دیکھیں گے. بزرگوں کیا سبق ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، اللہ ہی ہمارا عبادت کو لینے والا ہے. بزرگوں آج ہم کو ہی نہیں پڑھایا اللہ، ہم کو ہی اللہ نہیں پڑھایا، بلکہ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی اس وقت سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. اس وقت کون سے معبود ہے دوسرے جس کی آدم علیہ السلام عبادت کرے؟ بزرگوں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی ہے. اللہ کے سوا کوئی ہمارا کوئی حاجت روا نہیں. تو بزرگوں ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معبود ایک اللہ، اس کے سوا کوئی عبادتوں کو لینے والا نہیں. ہمارے سب مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری عبادتوں کو لینے والا نہیں، اللہ ہی ہماری عبادت کو لینے والا ہے. بزرگوں جب موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ سے ہمیشہ ہر وقت جب چاہے اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے عرض کر رہے ہیں اللہ ہم کو کچھ خاص کلمہ عطا کر جس کی وجہ سے میں تیرے قرب میں آ جاؤں. اللہ تعالیٰ کیا ہے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ. بزرگوں اتنے بڑے نبی اولو العزم انبیاء ہے. بزرگوں اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہا ہے اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی معبود ہے، دوسرا بھی عبادت کو لینے والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادتوں کو لینے والا نہیں. لیکن آج کل ہمارے اندر جو علماء جو علم کو بٹھائے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری عبادتوں کو لینے والا نہیں، اللہ ہی ہماری عبادتوں کو لینے والا. بزرگوں بچے کو بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ہی ہماری عبادتوں کو لینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہماری عبادتوں کو لینے والا ہے نہ قبول کرنے والا ہے. بزرگوں اور دوستوں اگر ایسا رہتا تو کلمہ نازل نہیں ہوتا تھا، کلمہ نازل نہیں ہوتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کلمے کو نازل کیا ہے کہ تو مجھ کو حاجت روا سمجھ، تو مجھ کو حاجت روا سمجھ. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام جب آنکھ کھولے اس کو سب سے پہلے پڑھ رہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں. بزرگوں ہر کوئی، ہر شخص، ہر نبی، ہر صحابہ، ہر اولیاء
ہر بندے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہمارا حاجت روا نہیں، لیکن ہمارے کو یقین نہیں ہے کہ اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے۔ اللہ تو بہت دور ہے بھائی، ہماری تو حاجت کو پوری کرتا۔ اللہ سات آسمان، اس کے اوپر عرش، اس کے اوپر کرسی، کرسی کے اوپر اللہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، پھر ہماری کا حاجت کو پوری کرتا۔ بزرگ اگر حاجت کو پوری نہیں کرتا تو پھر سرکار ہم کو کیوں کر کے بتلائے ہیں، کیوں کر کے بتلائے؟ تلوار کے نیچے ہیں، اس وقت یہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں۔ اس وقت یہ کہہ سکتے تھے اے ابو بکر، اے عمر، بچاؤ میرے کو، میں موت کے کو بزرگوں موت کو دیکھ رہا ہوں۔ سرکار اس طرح نہیں بتلائے، بلکہ سرکار ہم کو یقین دلائے کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا حاجت روا نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم کو تو رسول پر یقین ہے نہیں ہے، ہم کو رسول پر عقیدہ ہے نہیں ہے رسول سے۔ اگر رسول سے عقیدہ ہے تو رسول جو کر کے اس دنیا سے پردہ کر گئے، ان چیزوں پر اگر عمل کریں گے زندگی کے لیے وہی کافی ہو جائے گا ہمارے لیے۔ رسول کیا کر کے پردہ ہوئے ہمارے سے کہ اللہ میرا حاجت روا ہے، یقین دلا کے ہمارے سے پردہ ہوئے۔ اور ہماری یہ کیفیت ہے، ہم شان سے کہتے ہیں کہ میں رسول کا امت بھی ہوں، میں رسول سے محبت کرنے والا ہوں۔ جب ہمارے اندر دیکھا گیا تو رسول سے تو محبت ہے لیکن اللہ کو حاجت روا نہیں سمجھے، تو فائدہ کیا ہے رسول سے امتی ہونے کے، رسول کی امتی ہونے کا؟ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ایسے ماہ مبارک میں ہم کو روزے رکھنے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسے ماہ مبارک کے بارے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا، الصوم نصف الصبر، صبر کرنا روزہ ہے، صبر روزہ رکھنا صبر کے ساتھ بزرگوں صبر کا آدھا ہے روزہ بزرگوں۔ اور پھر سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں، الصبر نصف الایمان، بزرگوں نصف ایمان صبر ہے بزرگوں، آدھا ایمان صبر ہے بزرگوں اور دوستوں۔ ہم کو یہ حدیث سمجھ میں آئی، ہم کو علماء پڑھائے، لیکن ہم کو اللہ والے کیا بتاتے ہیں کہ ایمان کا چوتھائی حصہ روزہ ہے، ایمان کا چوتھائی حصہ روزہ ہے۔ اللہ ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمایا، ایسے مومن بندوں کے ساتھ، اپنی ایسے دوستوں کے ساتھ ہم کو روزہ رہنے کی توفیق عطا فرمایا۔ روزہ رکھ کر اللہ ہم سے دور نہیں ہے، بلکہ اللہ ہم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ ہماری منہ کی دعا کو بھی سن رہا ہے۔ اللہ ہم سے اتنا قریب ہے کہ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ مومن کا خلق میرا عرش ہے۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ اور کیا ارشاد فرما رہا ہے، اگر ہم رسول کی باتوں کو اگر سنیں گے، اگر ہم رسول کے ارشادات کو اگر ہم سنیں گے، اگر اللہ کے ارشادات کو اگر ہم سنیں گے تو ہم کو جب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ہمارے کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے۔ سرکار ہم کو کر کے بتلائے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، دشمن سامنے آ گئے، تلواریں چمک رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، دشمنوں کی تلواریں نظر آ رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت نازل کر رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اے محبوب تم کہہ دیجئے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ بزرگوں، اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا، اگر اللہ ساتھ آسمان، اس کے اوپر عرش، اس کے اوپر کرسی پہ اگر اللہ بیٹھا ہوا رہتا تو پھر رسول کیوں ہم کو بتاتے، کیوں قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ بزرگ، اللہ میرے ساتھ رہتا، اللہ ہی میری حاجتوں کو پوری کر رہا ہے، کو یقین ہونا، یقین کا نام ہی ایمان ہے۔ الایمان هو الیقین، ایمان کا نام یقین ہے، یقین ہی ایمان کا نام ہے۔ بزرگوں، جس بندے کو اللہ کی حاجت روائی پر یقین آ جاتا ہے کہ اللہ میرا حاجت روا ہے، تو بزرگوں دنیا مل کے اس کو ایک بال کو بھی دھکا نہیں دے سکتی،
دنیا پوری مل گئی تو بھی وہ بندے کے ایک بال کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ میرا حاجت روا ہے۔ بزرگوں اگر جس کو یقین نہیں رہتا، بزرگوں کو ایک آدمی اگر نقصان پہنچایا تو ہے سونے سے پورا اندر سے لے جاتا، اور جس کو یقین رہتا ہے کہ اللہ میرا حاجت روا ہے، پوری دنیا اگر مل کے اگر اس کو ختم کرنا سوچی لیکن وہ ختم نہیں کر سکتے، بلکہ مولا اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے۔ ایسے دور میں اللہ نے ہم کو حقیقی جانشین نبی کے دامن سے وابستہ کیا ہے، ایسے نہ دامن سے ہم کو وابستہ کیا ہے۔ ہم سنے ہیں کہ ایسے دامن سے وابستہ کیا ہے کہ ہماری دنیا کو بھی سنوار رہے ہیں اور آخرت کو بھی سنوار رہے ہیں۔ خالی دنیا ہی کوئی نہیں سنوارتا بلکہ آخرت کو بھی سنوارتا ہے۔ ایسے ولی کے دامن سے اللہ نے ہم کو وابستہ کیا ہے کہ دنیا بھی ہماری سنوار رہے ہیں اور آخرت بھی سنوار رہے ہیں۔ ایسے ولی نے ہم پر ایسی محنت کی ہے کہ دنیا کے سامنے جھکنا ہم کو نہیں بتایا، بلکہ مولا کے سامنے جھکنا ہم کو بتایا ہے۔ اگر کوئی مخلوق کے سامنے کوئی جھکتا ہے، کوئی اس کی خدمت میں لگا ہوا رہتا ہے، یہ سمجھ کر کہ تو میرا حاجت روا ہے، بزرگوں ساری دنیا کے سامنے، ہر شخص کے سامنے وہ بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ یار جھکنے والا ہے، یہ ہمارے سامنے آ کے جھک کے ہمارے سے حاجت کو پوری کرتا ہے۔ بزرگوں اللہ کے سامنے بھی اس کا کوئی وزن اور مقام نہیں رہتا اس بندے کا، اور جب مولا کے سامنے جھکتا ہے بزرگوں اللہ تعالیٰ اس بندے کا وزن رکھتا ہے، اس بندے کا مقام رکھتا ہے۔ بزرگوں اللہ تعالیٰ جب مقام رکھتا ہے تو اس بندے سے محبت بھی کرنا شروع کرتا ہے۔ جب محبت کرتا ہے تو اللہ ملائکہ کو بلا کر یہ کہتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر یہ کہتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی محبت کرنا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ جس وقت یہ بولے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سماوی ملائکہ اور ارضی ملائکہ سب کو یہ بات پہلا دیتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کر رہا ہے۔ جب ارضی ملائکہ کے سامنے جب جبرائیل علیہ السلام جب بولے تو ارضی ملائکہ کا یہ کام رہتا ہے کہ تمام بندوں کے اندر اس بندے کی محبت کو پیدا کر دیتے۔ بزرگوں محبت ایسی محبت رہتی ہے، آج ہمارے پیر حضرت پوری علیہ رضوان کی محبت جیسا بندگان خدا کے دلوں میں بسی ہوئی ہے، اللہ ہماری بھی محبت ویسا بندوں کے دلوں میں شامل کر دے گا۔ بزرگوں صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کو حاجت روا مانے، مخلوق کو اپنا حاجت روا نہیں مانے۔ اگر ہم مخلوق کو حاجت روا مانیں گے تو ہماری قبر پہ ایک پھول ڈالنے والا کوئی نہیں رہے گا، اور ہم مخلوق کے سوا اگر اللہ کو اپنا حاجت روا ماننے والے رہے، بزرگوں ایک پھول نہیں بلکہ 1000 پھول دن میں آئیں گے ہمارے قبر پر۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ آپ جو سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس کو صحیح جاننے سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت و توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب میں تیری محبت، تیرے رسول کی محبت، تیرے اولیاء کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب سے دنیا کی محبت کو ہٹا، تیرے دین کا علم حاصل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت و توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو سرکار کی صدقہ و فضیل میں قبول فرما۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تیرے فضل و کرم کا واسطہ، سرکار کا واسطہ، اے اللہ ہمارے پیر کو صحت دے، عافیت دے، ان کی عمر میں برکت دے۔ اے اللہ ان کا سایہ ہم پر دائر سلامت رکھے۔ اے اللہ ہماری آل اولاد، ہمارے کنبے قبیلے سب ہمارے پیر سے استفادہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، مخلص طلباء کو یہ عید کے لیے منتخب فرما، حاضرین کی مغفرت فرما، بجائے